بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ رب ذوالجلال کی عطا سے میں بھی بخیر و عافیت ہوں۔ آج کا عنوان ہے حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ قرآن کی سورت نمبر 3 میں ایک صورتحال پر تبصرہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بدر کے مقابلے میں اپنے مخالفین پر فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس کے بعد غزوہ احد کے مقابلے میں انہیں اپنے مخالفین سے شکست ہو گئی۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے قرآن میں ارشاد ہوا ہے، اگر تم کو کوئی زخم پہنچا ہے تو دشمن کو بھی ویسا ہی زخم پہنچ چکا ہے، اور ہم ان ایام کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 140۔ قرآن کی اس آیت میں قوموں کے بارے میں ایک تاریخی قانون کو بتایا گیا ہے، اور وہ یہ کہ اس دنیا میں یہ ممکن نہیں کہ کوئی قوم ہمیشہ غالب رہے یا ہمیشہ فتح حاصل کرتی رہے۔ اس بنا پر حالات ہمیشہ کسی ایک قوم کے موافق نہیں ہوتے۔ حالات کا فیصلہ کبھی ایک گروہ کے حق میں ہوتا ہے اور کبھی دوسروں گروہ کے حق میں۔ ایسی حالت میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ تاریخ کے فیصلے کو قبول کریں۔ وہ شکایت اور احتجاج کے بجائے اثر نو اپنے عمل کی منصوبہ بندی کریں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ موجودہ دنیا کو مسابقت کے اصولوں پر بنایا گیا ہے۔ اس دنیا میں ہمیشہ ایک گروہ اور دوسرے گروہ کے درمیان مقابلہ جاری رہتا ہے۔ اس مقابلے میں کبھی ایک گروہ کو جیت حاصل ہوتی ہے اور کبھی دوسرے گروہ کو۔ مقابلہ آرائی کا یہ ماحول قوموں کو ہمیشہ بیدار رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے ترقی کا عمل برابر جاری رہتا ہے۔ ایسی حالت میں حقیقت پسندی یہ ہے کہ ہارنے والے اور جیتنے والے دونوں اپنی ہار اور جیت کو وقتی سمجھیں۔ نہ ہارنے والا پست ہمت ہو، نہ جیتنے والا فخر و ناز کی نفسیات میں مبتلا ہو جائے۔ اس معاملے میں معقول رویے پر قائم رہنا گویا قدرت کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے۔ اس کے برعکس معقول رویے پر نہ رہنا گویا قدرت کے فیصلے پر راضی نہ ہونا ہے۔ مگر جو لوگ اس معاملے میں قدرت کے فیصلے پر راضی نہ ہوں، وہ خود اپنا ہی نقصان کریں گے، نہ کہ کسی اور کا۔ یہ معاملہ پوری فطرت کے قانون کا معاملہ ہے۔ وہ کسی کے لیے اور کسی بھی وجہ سے بدلنے والا نہیں۔ ایسی حالت میں اگر کوئی فریق اس کو قبول نہ کرے تو اس کا یہ عدم قبول ایسا ہی ہے جیسے یہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے پھول کے ساتھ کانٹا مطلوب نہیں، یا کوئی شخص اس بات پر احتجاجی مہم چلائے کہ دنیا کے نظام کو اس طرح بدل جانا چاہیے کہ یہاں صرف میرے لیے موافق موسم ہو، اور جو موسم میرے مزاج کے خلاف ہو وہ کبھی زمین پر نہ آئے۔ عالمی نظام کے بارے میں اس قسم کی شکایت اور احتجاج جتنی بے معنی ہے، اتنا ہی بے معنی وہ شکایت ہے، وہ احتجاج بھی ہے جو سیاسی تبدیلی یا قوموں کے مزاج یا قوموں کے عروج و زوال پر کی جائے۔ خدا کی رضا پر راضی رہنے میں ہی ہمارا اور سارے جہان کا فائدہ ہے، کیونکہ خدائے بزرگ و برتر کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ دوستو، میں یہ ویڈیوز ایک خاص جذبے کے تحت بناتا ہوں کہ میں نے کبھی کہیں پڑھا تھا کہ ایک مسلمان پر یہ لازم ہے کہ اپنے ایمان پر قائم رہنے کے لیے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرے جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے ایک قول کا مفہوم ہے۔ یہاں بھائی سے مراد کوئی ماں جایا بھائی یا سگی بہن نہیں، بلکہ پوری انسانیت ہے۔ اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ کرنا چاہیں اور اس کار خیر میں حصہ دار بننا چاہیں تو میری ویڈیوز کو جہاں تک پھیلا سکتے ہیں پھیلائیں۔ یہ کام میرے لیے تو باعث خیر و برکت ہوگا ہی، لیکن آپ بھی خدا کی عطاؤں سے کبھی محروم نہ رہیں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے
نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کچھ نہیں، القرآن۔ اس کے ساتھ ہی دوستو آپ سے ریحان احمد اب اجازت چاہے گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے اس بھائی کو ضرور یاد رکھیں گے اپنی دعاؤں میں، اور اگر میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس پیغام کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔